اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اپنا اگلا سبق، جو کہ ہے آیت نمبر 257، اور ہو سکے تو آیت نمبر 258 بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں، بیل کو کلک کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی دوست ہے یا رفیق ہے، الذین جو آمنو ایمان والے ہیں، یخرجہم وہ نکالتا ہے، وہ نکالتا، یخرج وہ نکالتا، ہم ان کو، اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان والے ہیں، نکالتا ہے ان کو من الظلمات، من سے، ظلمات اندھیروں سے نکالتا ہے، اندھیروں سے، الی طرف، النور نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا جو نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین اور وہ جو کفروا کافر ہے، اولیاؤہم دوست ہے ان کا، الطاغوت شیطان، یخرجونہم وہ نکالتا ہے ان کو، یخرجون وہ نکالتا، ہم ان کو، من النور نور سے، روشنی سے، الی الظلمات طرف اندھیرے کے، یعنی جو شیطان ہے وہ نکالتا ہے، جو اس کے دوست ہے کافر، ان کو نکالتا ہے روشنی سے، اندھیروں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اولئک وہی تو لوگ ہے، اصحاب رہنے والے، النار آگ میں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور وہ ایمان والوں کو جو ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یعنی اندھیروں سے کیا مطلب؟ یعنی گناہوں سے، غلط کاموں سے روکتا ہے اور اچائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو کہ جنت کی طرف راستہ جاتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، یعنی نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور جنت کی طرف بلاتا ہے۔ جبکہ جو شیطان کے دوست ہے، جو کافر ہے، وہ شیطان کے دوست ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ان کو روشنی سے نکالتا ہے اور گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی اچھے کاموں سے روکتا ہے۔ جب وہ اگر کوئی اچھا کام بھی کرنا چاہے تو شیطان ان کو روکتا ہے کہ نہیں، اس میں تو تمہارا نقصان ہے، ایسے نہ کرو، یہ گناہ والا کام کرو، اس میں زیادہ فائدہ ہے، جیسے کہ رشوت لے لو، جیسے کہ سود لے لو، جیسے کہ جو ہے کسی کے مال میں دھوکہ دے دو، کسی بھی طرح کا دھوکہ دے دو، تو یہ سارے کام جو ہے اس میں لذت ہے، بندہ کہتا ہے اس میں میرا فائدہ ہوگا، فائدہ کچھ بھی نہیں، اکثر تو دنیا ہی میں نقصان ہو جاتا ہے۔
اور اگر دنیا میں نہیں ہوتا تو آخرت میں تو ان کے لیے آگ تیار ہے۔ اللہ کہتا ہے وہی تو لوگ ہیں آگ میں رہنے والے اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، جو شیطان کے دوست ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الم ترا، کیا نہیں دیکھا، تو نے دیکھا، کیا لم نہیں، تا تم نے، را دیکھا، الالذی طرف جو حاجہ جھگڑا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے، فی میں ربی ہی اس کے رب کے معاملے میں، ان یہ کہ آتاہ اللہ، یہ کہ دیا تھا اس کو اللہ نے، آتا دیا تھا یا عطا کیا تھا اس کو اللہ نے، الملک ملک سلطنت بادشاہت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ اذ جب، قالا کہا، ابراہیم سے، ربی الذی کہا جب ابراہیم نے، ربی الذی رب میرا وہ ہے جو، الذی جو ذات پاک ہے، یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیتو وہ اور یمیتو موت دیتا ہے، قالا کہا اس بادشاہ نے، انا میں، احیی زندہ کرتا ہوں، وہ امیتو اور زندگی دیتا ہوں، وہ امیتو اور موت بھی دیتا ہوں، یعنی اس نے کہا کہ میں بھی تو زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ قالا کہا ابراہیم نے، قالا ابراہیم کہا ابراہیم نے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، یأتی لے آتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرق مشرق کی طرف سے، فأت پس لے آ تو، بہا اس کو، من المغرب مغرب سے، من سے، بہا اسے، فأت پس لے آ تو، فبہت الذی تب وہ حیران رہ گیا، الذی جو کفر کافر تھا، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم لوگوں کو، الظالمین ظالم لوگوں کو، ناانصاف لوگوں کو، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال اور دولت کے بارے میں جو ہے تاکید کی کہ اللہ کے لیے اپنی جان اور مال دونوں کی قربانی دو، یعنی جہاد کرو اور جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے غریبوں میں، مسکینوں میں اپنا مال خرچ کرو، یعنی جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اور تو وہ جو ہے اس میں تمہارے ارد گرد کے لوگوں کا بھی حصہ ہے، ان کو دو۔ اب اس کے بعد اللہ اپنی جو ہے اس کے بعد توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی اپنے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو ہے اپنی توحید کا بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے کیسے کوئی لڑ رہا تھا۔ یہ جو بات ہے، یہ آیت، یہ جس شخص کا کہا جا رہا ہے یہ نمرود بادشاہ تھا جو کہ اپنی بادشاہت میں بہت مست ہو گیا تھا اور اپنے آپ کو خدا نعوذ باللہ کہنے لگا تھا، اور لوگ آ کے اس کو سجدہ کرتے تھے، لوگوں کو اپنا رب کہتا تھا کہ میں رب ہوں نعوذ باللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے پاس لے آئے
تو ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا میں تیرا رب ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں حاکم کو رب نہیں سمجھتا۔ رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ظالم نے کہ 2 قیدی نکال دیے جن کو سزا موت ہو گئی تھی، اور تو ان کو چھوڑ دیا، کھول دیا۔ کہتے ہیں یہ دیکھو میں نے اس کو زندگی ان کو دے دی، اور 2 بے قصور بندوں کو جو ہے راستے چلتے ہوئے بندوں کو پکڑ لیا اور ان کو مار دیا۔ کہتے ہیں یہ دیکھو ان کو میں نے موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام حیران رہ گئے کہ اس کو دیکھو یہ کیا کیا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس سے پوچھا چلو اگر تم رب ہو تو اللہ تعالیٰ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تم اگر رب ہو تو تم اسے مغرب کی طرف سے نکال دو۔ تو پھر وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا، یہ اس نے کیسا سوال کیا، کیسا مجھ سے سوال کیا، اور اب یہ تو وہ کر نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہیں دیتا وہ نہیں دیتا، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے پھر اس کے بعد جو ہے سارے لوگوں سے کہا لکڑیاں جمع کرو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کافی بڑی کہانی ہے جو کہ آگے آئے گی انشاءاللہ، پھر ہم کریں اس میں تفسیر بتاؤں گی کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کر رہے تھے، مارنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ جس کو نہیں مارتا تو اس کو کون مار سکتا ہے، اور جسے اللہ مارے تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل بھی محو تماشا ہے لبِ بام آبی۔ یہ اقبال نے اس کے بارے میں کہا تھا۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے جو عشق کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے آگ بھی گلستان بن جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ پورا کرنے کی، مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھائیوں نندوں کو، سارے گھر والوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔